آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر اس دل کے لیے ہے جو کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہے، جو دل کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، جو پریشان ہے، جو تنہا ہے، جو مایوس ہے، جو آج بھی کسی نہ کسی امید کی تلاش میں ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ جو رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، جو رات کے اندھیرے میں تمہاری سسکیوں کو سنتا ہے، جو دل کی ٹوٹ پھوٹ کو جانتا ہے، جو خاموش دعا کو بھی سنتا ہے، جسے زبان نے ابھی ادا بھی نہیں کیا، جسے زبان ابھی ادا بھی نہیں کر پائی، اور جو گنگوں کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دے، جب اپنے پرائے چھوڑ دیں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ دیں، تو میرا اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں، ہر ایک چھوٹا بڑا راستہ بند ہو جائے، تو میرے محمد کا رب اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پیٹ کے اندر تاریکی ہی تاریکی، نہ زمین نہ آسمان، نہ آواز نہ روشنی، تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے صرف ایک جملہ کہا، ایک جملے کے اندر رب کو پکارا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، رب نے فوراً جواب دیا، فوراً رہائی دی، فوراً رحم کیا۔ جی میرے بندے، بول، کیا بولتا ہے؟ تیرا رب تیری آواز سن رہا ہے۔ جوانوں، ایک بار کہہ کے تو دیکھو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے تھام لے۔ ایک بار کہہ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا رب تمہیں ویسے ہی تھامے گا جیسے ماں بیمار بچے کو گود میں لیتی ہے، بیمار بچے کو تھامتی ہے نا، سینے لگاتی ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی تھامے گا۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلے ہو، نہ، زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ نہیں سوچنا کہ تم اکیلے ہو، تم تنہا ہو۔ نہیں، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے، آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ صبر کا بدلہ ضرور دیتا ہے، وہ خاموشی پر انعام ضرور دیتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، اور ہاں وہ آنکھوں کے آنسو بھی گنتا ہے کہ اللہ کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے کتنے قطرے نکلے، وہ ان آنسوں کو بھی گنتا ہے میرا اللہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آئیں، کیوں نہ اللہ سے لو لگائیں، کیوں نہ اس سے دل لگائیں، کیوں نہ ہر غم، ہر درد، ہر فکر اللہ کے حوالے کر دیں، اور ساتھ ہی کہیں یا اللہ مجھے تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو جوانوں، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی جب تک تم اپنے رب سے دل نہیں لگاتے۔ ہاں، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی جائیداد، زمینیں، پراپرٹیاں، دنیا کی ہر ایک نعمت تمہیں سکون نہیں دے سکتی جب تک تم اپنے رب سے دل نہیں لگاتے۔ آج ہر گھر پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہر دل بکھرا ہوا ہے، ہر چہرے کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان چھپا ہوا ہے، ہر مرد ہر عورت کسی نہ کسی پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ہم نے دین کو طاق پر رکھ دیا
اور فیشن شہرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ خواب تو سب نے دیکھے تھے سکون کے، مگر راستے چنے شیطان کے۔ آج کا نوجوان مسجد سے جتنا دور ہے اتنا ہی موبائل کے قریب ہے، اتنا ہی انٹرنیٹ کی گندی ویڈیوز کے قریب ہے۔ ماں باپ کی دعائیں پس پشت چلی گئیں اور مشہور ہونے کی دوڑ میں ہم آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ نسل ہے جو سیلفی میں خوشی ڈھونڈتی ہے اور حقیقت میں رات کو تنہائی میں روتی ہے۔ میرے بھائی، زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم نے دین چھوڑا تو سکون بھی چلا گیا، ہم نے قرآن چھوڑا تو دل بھی خالی ہو گیا۔ یہ معاشرہ اب آئینہ نہیں رہا بلکہ ایک ٹوٹا ہوا شیشہ رہا ہے، جس میں ہر کوئی اپنا چہرہ تو دیکھتا ہے مگر اپنی غلطی نہیں دیکھتا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل عورت کی زبان نے پورے گھر کو پریشانی کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، پورے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے۔ عورت کی لمبی زبان نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا۔ آج عورت ہی کی زبان کی وجہ سے اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہے۔ آج عورت کی لمبی زبان کی وجہ سے، ہر وقت بولنے کی وجہ سے، ہر وقت چلانے کی وجہ سے، ہر وقت غصے کی وجہ سے عورت کے بچے پریشان، اس کا شوہر پریشان، اس کا باپ پریشان، اس کی ماں پریشان۔ آج کی عورت زبان میں شیر ہے، زبان میں شیر ہے مگر کردار میں کمزور ہے۔ وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہے مگر ظرف کے امتحان میں ہر بار ہار جاتی ہے۔ عورت جب حیا چھوڑ دے تو سارا گھر بے نور ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے۔ شوہر کی خاموشی کو کمزور سمجھنے والی عورت دراصل اپنے نصیب کا جنازہ خود اٹھا رہی ہوتی ہے۔ بیوی وہ نہیں جو ہر بات پر جیت جائے، ارے بیوی تو وہ ہے جو ایک بار خاموش ہو جائے پھر ساری زندگی جیت اس کا مقدر بن جائے۔ آج کی لڑکی ساس کے قدموں کو زمین نہیں بلکہ دشمنی کا میدان سمجھتی ہے۔ جو بیوی گھر کو میدان جنگ بنا دے وہ ماں بن کر بھی صرف زخم ہی دیتی ہے، سکون نہیں دیتی۔ وہ ماں کیوں نہ بن جائے، وہ 5 بچوں کی ماں کیوں نہ بن جائے۔ جو بیوی گھر کو میدان جنگ بنا دے وہ ماں بن کر بھی صرف زخم ہی دیتی ہے، وہ ماں بن کر بھی شوہر کو صرف دکھ ہی دیتی ہے۔ یاد رہے میری قوم کے نوجوانوں، یہ زبان جب آگ بن جائے تو رشتہ راکھ بن جاتا ہے۔ شوہر کماتا ہے، تھکتا ہے، برداشت کرتا ہے اور بیوی شکایتوں کا پنڈورا کھول دیتی ہے۔ جس عورت کو شکایتیں زیادہ اور شکر کم آتا ہو اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے اس سے روٹھ جاتے ہیں۔